بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام یہ محمد آصف۔ ناظرین، اسلام آباد کی حدود میں ایک ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا مرڈر ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک کیا حالات ہیں، وہ دنیا سے چلے گی، واپس نہیں آئے گی، چاہے ملزم کو سزائے موت 10 بار دے دو۔ ان کے والد صاحب رو کے گفتگو کر رہے تھے، میڈیا کا شکریہ ادا بھی کیا کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اب کیس کس طرف جا رہا ہے، ثنا یوسف کی اصل کہانی کیا ہے، ملزم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو اندر کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ثنا یوسف خوبصورت ٹک ٹاکر، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، اس کو مار دیا گیا۔ مارنے کے پیچھے کیا کہانی ہے اور ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے، کیا انصاف ملے گا، انصاف ملنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ایک معصوم بچی 16-17 سال کی، پتہ نہیں اس کے کیا کیا خواب تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فیم دے دی تھی اور اس کی فیم ہی اس کی جو ہے وہ وجہ موت بن گئی ہے۔ پتہ نہیں اس کے پیرنٹس کے اوپر انہوں نے کیا اس سے ایکسپیکٹیشن لگا لی۔ اس کے پیرنٹس اس کی خاطر جس علاقے سے بلانگ کرتے تھے اسلام آباد آ گئے۔ اب یہ جو اس طرح سے ایک شفاق شخص اٹھا اور اس نے اس بچی کو سر اس طرح سے دن دہاڑے اسی کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا، جس کی غلطی کوئی نہیں تھی، جس نے کچھ گناہ نہیں کیا تھا۔ ہاشمی صاحب، بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ آئیں کہ ثنا یوسف کا بھی تعلق تھا، ثنا یوسف اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے انتقام لیا، ثنا یوسف کے ساتھ اس کی سیٹنگ تھی۔ نہیں، یہ ساری باتوں کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میں اس بچی کا بالکل قصور نہیں کہوں گا، یہ ساری بلشٹس ہیں۔ یہ صرف اور صرف لوگ اپنی ایک ہائپ بنانے کے لیے، اپنی ایک پی آر لینے کے لیے اس طرح کے اب یہ گنونے الزامات بچی کے اوپر لگا دیں گے۔ سر 16-17 سال کی بچی، کیا الزام سر، اس کے کیا ریلیشن ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ثنا یوسف کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سر کوئی بھی شخص تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوگا، تھوڑا سا بھی زمانہ شناس ہوگا، وہ اس بچی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں، وہ بچی ابھی 16-17 سال کی تھی، وہ اس کی غلطی کیا ہے؟ اس نے کوئی خدا نہ خواستہ ولگیرٹی تو نہیں پھیلائی تھی، وہ تو ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی۔ اور دیکھیں، اس کی فیملی کی ایک بڑی پروگریسو تھاٹس تھیں، بڑی پروگریسو ان کی سوچ تھی۔ ان کو نہیں تھا اس چیز سے، وہ دیکھتے تھے کہ ہماری بچی ہے، وہ جو کر رہی ہے وہ زیر سایہ تھی، وہ خدا نہ خواستہ اکیلے کسی فلیٹ میں نہیں رہ رہی تھی، وہ کسی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، پیرنٹس ساتھ تھے اس کے۔ اور اب ماں باپ، 2 ہی بچے تھے ان کے میاں صاحب، ان کے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی، بڑی بیٹی 16-17 سال کی، کچھ اس نے نہیں کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے، اگر ایسی چیز ہو نا، خدا نہ کرے کہ کسی کی اس طرح کی کوئی بات ہو، وہ چھپتی نہیں ہے۔ یہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ وجہ کیا نکلی ہے؟ سر سینئر ایڈوکیٹ آپ اندر کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ ملزم جب اریسٹ ہوا ہے نا، ہماری پولیس نے جب اس کو اریسٹ کی ہے، اور اریسٹ ہونے کے بعد اس کی ایک اپنی سوچ تھی کہ اس کی ایگو جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوئی ہے۔ یہ اس کا بیان بتا رہے ہیں آپ؟ خالی بیان نہیں ہے، وہ جو جتنی ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے نا سر ابھی تک انویسٹیگیشن میں، اس ایویڈنس سے یہ چین ساری کنیکٹ کر رہی ہے ان تمام باتوں کو، کہ وہ ملزم کی جسٹ ایک ایگو کی ڈس سیٹسفیکشن اس بچی کی قتل کی وجہ بن گئی۔ اس نے کہا یہ مجھے مل نہیں رہی ہے مجھ سے۔ اب وہ مل نہیں رہی ہے، اگر مجھ سے نہیں مل رہی ہے تو اسے یہ تھا کہ اگر مجھ سے نہیں مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، حالانکہ اس کی یہ اپنی سوچ تھی۔ یہ چیزیں اس طرح کی دوران تفتیش بھی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ جس سے یہ لگ رہا ہو کہ اس بچی کا 16-17 سال کی بچی بار بار بات کرتے ہوئے مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر بھی شرم ان کو آنی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے۔ نیٹ کلین بچی، ایک اچھا کریکٹر رکھتی تھی، ہر بندے نے تعریف کیا، یار دنیا سے چلے گی، ایسی گندی باتیں تو نہ کرو۔ 11 لاکھ فالوور تھا اس کا، 11 لاکھ۔ اب 11 لاکھ فالوور، اس کی ولگیرٹی ایک بھی ہوتی تو لوگ اس کے بارے میں، آج ہم کسی بندے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کے بارے میں فوراں سے پہلے نیگیٹو باتیں فوراں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کنٹروورسی ہو تو وہ فوراں سے پہلے نکل آتی ہے۔ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اس کو مار دیا۔
खाली मारा नहीं, कत्ल किया है, उसके घर में घुसा है, घर में घुस के उसकी माँ के सामने, उसकी फुप्पो जो उधर मौजूद थी उनके सामने उसने जाके फायरिंग की है। और जो दिखाया गया है उसके एक बच्ची का एक अपना जो रूम था, उसके पेरेंट्स ने ख्वाबों के साथ उसकी नीड्स को पूरा किया, बड़ा एक खूबसूरत सा कमरा उसका बनाया था। उस वालिद और वालदा अपनी बच्ची के जज्बात का ख्याल रखते हुए उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश थे। और उसका जो बेडरूम बच्ची का है वो देखा जा सकता है कि वो कितना खूबसूरत बनाया था। और उसी बेडरूम के अंदर मल्टीपल फायर जो है वो नज़र आ रहे हैं, कोई दीवार पे लगा हुआ है, कोई बेड पे लगा हुआ है। तो ये एक दिन दिहाड़े मासूम बच्ची का जिसका कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो एक जस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो कह सकते हैं आप, और इसके अलावा उसका कुछ मामला ही नहीं है, कोई कोई कंट्रोवर्सी, कहानी नहीं सामने कोई आई कहानी कि नहीं यार है। किसी के साथ रिलेशन थे, मामला सर थे, इरादा करेक्टर खराब था, नो जो बकवास नो बात नो नो लोग सर, कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल लेकिन गलत बात कर अच्छे रहे जो हैं। लोग हैं वो मेजोरिटी में वो इसको अच्छी अपनी लड़की फेम कह रहे लेने हैं। के लिए अगर कोई बंदा इस तरह की फजूल बात कर रहा है तो उसको जस्ट शर्म आनी चाहिए। और मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। बेटियां इस तरह की बात सर करनी भी नहीं चाहिए। हाशमी साहब, वालदे मोहतरम की आंखों में आंसू थे, क्या इसको सजाए मौत भी हो जाए तो बेटी वापस आएगी? तो ये बाप सामने आया तो आपको आंखें में आंसू नजर आए हैं, माँ की क्या हालत होगी, भाई की क्या हालत होगी, घर वालों की क्या हालत होगी? हमारी जो फैमिली होती है ना मियाँ साहब, हमारी फैमिली, हम तमाम लोग एक ख़ानदान कुनबे के अंदर जुड़े होते हैं। और कुनबा उसको कहा जाता है कि एक शख्स की कमी को आप भूल नहीं सकते हैं। ये उसकी जो वालदा, वालद और भाई, ये खाली ये नहीं थे, उसके मामू थे, उसके चाचा थे, उसके फ्रेंड्स कज़न थे, थी, क्लासमेट थी, क्लासमेट थे। टीचर थे, वो तमाम एक जो सर्कल था, वो तमाम पूरी अपनी, जिंदगी थी। वो उन उस एक बच्ची जो उन तमाम के लिए एक उम्मीद भी थी, वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, वो उन तमाम के कोई ख्वाब गुनाह खत्म नहीं हो गए, उसका। उनका कोई गुनाह नहीं वालिद था। के आंसू देख के आपको क्या सर लगा? सर सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वालद जो है ये इस वक्त सवाए उसके पास वो क्या कर क्या सकता है? वो इंसाफ की भीख मांग सकता है, वो दुआ कर सकता है कि उसकी अपनी बेटी के लिए, और किसी इंसाफ के लिए कभी अदालत में चला बेटी जाएगा। को नहीं देख वो सकता। बेटी नहीं वापस आ सकती सर, ये एक इररिपेयरेबल लॉस है ये। कैसा बाप ने नाज नखरे से पाला होगा कि मेरी बेटी है, ये बड़ी होगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मैं इसको देखूंगा, खुश होऊंगा, लेकिन उसको मैंने नसीब एक ही नहीं जगह होगा से एक बड़ा जगह होना से और एक किसी जगह पे मियाँ साहब, मैंने एक जगह फ्यूचर से बनाना। सुना है, पढ़ा भी है, कि एक बाप अगर हुक्म इलाही बजरिया हमारे रसूल ना होता तो बाप अपनी बेटी किसी को देखने भी ना देता। तो ये तो कत्ल कर दी गई है सर, तो क्या बीतेगी सर? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम वासल करें। ये मौत इसको मिल जाएगी, सजाए मौत, अगर केस साबित हो जाता है। बच्ची ने वापस नहीं आना है। आपको क्या लगता है कि केस साबित हो जाएगा? इतना कुछ हैं, आईजी इस्लामाबाद साहब जो हैं, अली नासर रिजवी साहब, वो तो काफ़ी एफर्ट्स करते नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो मेरे से कुछ होगा मैं करूँगा सर, इंसाफ दिलाने के लिए। मैंने जो अभी तक उसके पेरेंट्स की तरफ से भी बात आई है, उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने प्रिंट मीडिया, इन तमाम के वो ममनून है। और मैं भी पर्सनली थैंकफुल हूँ कि आप लोगों के तवज्जुह से हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, उन्होंने इस मुलजम को अरेस्ट किया, फैसलाबाद से अरेस्ट किया। भाग गया था सर वो देखें, मुलजम का पकड़ा जाना, मुलजम को सजा होना, वो एक तरफ है कि इसमें एक तो मैं आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अदारों से कि जिस तरह अभी रिसेंटली नूर मुकद्दम केस का फैसला हुआ है, इस बच्ची का भी उसी तरह से केस की हेयरिंग होनी चाहिए। ये और कुछ हो या ना हो, इससे लोगों को इबरत हासिल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और जज साहिबान को भी अपना किरदार भरपूर अदा करना चाहिए। और जज साहिबान के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, जैसे नूर मुकद्दम केस में जज साहिबान ने भरपूर तरीके से केस को सुना, देखा, समझा और फैसला
کیا. نہ صرف ججی صاحبان ہے، ججی صاحبان کے پاس جب فائل جاتی ہے میاں صاحب، تو یہ جو کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے جو تفتیشی افیسر نے کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے اس طرح سے کیس کو سالڈ بنا کے لے کے جاتے ہیں کہ کوئی چاہ کے بھی اس کیس میں ڈینٹ نہیں نکال سکتا. وہ کیس کی سزا نہ صرف سیشن کورٹ سے ہوتی ہے بلکہ وہ سزا بحال رہنی چاہیے عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی. یہ کیس کو بنایا اس طرح سے جاتا ہے جو کہ ریالٹی میں ہے. اور یہ والا جو بچی کا کیس ہے، جیسے نور مقدم کیس تھا، جیسے یہ اس معصوم بچی کا جو کیس ہے، اس کیس میں یہ تمام چیزیں، یہ کوئی ملٹیپل اکیوز انہوں نے شامل نہیں کیے ہوئے، کسی کو انہوں نے شک کی بنیاد پر رکھا نہیں ہوا، اس میں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے وقوع سنا ہے. یہ وقوع چشمدید گواہ موجود ہے، اس بچی کی والدہ موجود ہے، اور ماں سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا. پھپھو ہے، اس کی سگی موجود ہے. ہاشمی صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے، یہ جو قاتل ہے، یہ عبرت کا نشان بنے گا، کیفر کردار تک پہنچے گا؟ سزائے موت اٹ سیلف ایک عبرت کا نشان ہوتی ہے ان تمام افراد کے لیے جو اس طرح کے گنونے جرم کرنے کی نیت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیس مضبوط ہے؟ میں بہت پرعزم ہوں کہ یہ جو کیس ہے، اس معصوم بچی کو ہمارے ادارے جیسے لا انفورسنگ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اسی طرح سے ہماری جو معزز عدالتیں ہیں وہ بھی اپنے اختیارات کا قانون کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ججی صاحبان سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے، روز آپ ملتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ججی صاحبان اس معاملے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے؟ بالکل وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ججی صاحبان بیٹھے ہی اپنے جو یہ منصب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بطور امانت دیا گیا ہے، وہ قتل کے کیس کے اندر دیکھیں سر، تفتیشی افیسر ہمارا نیگیٹو مائنڈ ہو سکتا ہے ریگارڈنگ پولیس کنڈکٹ کہ وہ ملزم کی تھوڑی بہت فیور کرتی ہے. 302 کے کیس کے اندر اور انڈر دی سپرویژن آف آئی جی اسلام آباد ناصر علی رضوی صاحب، ہی از اے ویری کمپیٹنٹ آفیسر. اس کے بعد وہاں پہ ایک اور ہیں بڑے وہ جو ہے لا نوئنگ بھی ہیں، وہ ایک ایس ایس پی وہاں یہاں لاہور سے ہی گئے ہیں. تو ان کی پریزنس میں، ان کی سپرویژن میں، آئی ڈونٹ تھنک، میں کسی قسم کے ڈاؤٹ میں نہیں ہوں کہ جو پولیس والے ہیں وہ مس یوز اپنی اتھارٹی کا کریں گے، اور وہ جو کیس بنا کر پوری ایک فائل انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی رپورٹ سبمٹ کریں گے، وہاں پر اس تمام کی پروسیڈنگز کی کمپلیشن کے بعد آئی ایم ڈیڈلی شیور اباؤٹ اٹ کہ جو پروسیکیوشن کیس اپنے کو ثابت کر کے ججی صاحبان اس کو انشاءاللہ تعالی ملزم کو سزائے موت کی کا حکم فرمائیں گے. آئی جی صاحب نے جس طرح فرمایا، جس طرح کہا کہ وہ اس معاملے میں، اس کیس میں سیریس ہے، جب آئی جی صاحب یہ کہیں گے تو میرے خیال ہے نیچے والا جو جتنے بھی افسران ہیں نا وہ بھی سیریس ہوں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کیس میں جو مدعی ہیں، والد محترم ہیں، ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی. سر اس والد کے جو آنسو ہیں جو نہیں روک رہے ہیں، اور وہ ماں جو ہے اس کا غم ابھی تک جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکا، جو ختم نہیں ہونا. بیٹی کھو دی ہے اس نے. بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، اس کی سہیلی ہوتی ہے، اس کی دوست ہوتی ہے، اس کا ساتھی ہوتی ہے. کتنی بار سزائے موت ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے قانونی طور پہ؟ سر یہ تو ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے ہماری عدالت کی طرف سے کہ وہ ان پیرنٹس کو جن آنسو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بدلے میں اپنا انصاف اس طرح سے دے دیں کہ ان کو لگے کہ بیٹی تو چلے واپس نہیں آئی ہے، جو دیگر بیٹیاں ہیں نا وہ محفوظ رہ سکیں. کوئی درندہ صرف بندہ دیگر بچیوں کو، دیگر بیٹیوں کی طرف اس طرح کی حرکت کا سوچے. 4 5 6 بار بھی سزائے موت ہوتی ہے سر ہونی چاہیے سر، 12 بار بھی ہوتا ہے سنا. ہونی چاہیے سر، ہونی چاہیے سر. عدیل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، نور مقدم کیس میں لوگ آج بھی ان ججز صاحبان کی تعریف کرتے اور پولیس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی کیس میں بھی دنیا بھر سے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.